अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। पहली बात तो ये कि स्टोरी जितनी है और जैसी मैंने सोची है वैसी लिखूँगा। दूसरी बात कि सीन अगर आप लोगों को लग रहा है कि खींच रहा हूँ या कहानी खींच रहा हूँ, कहानी वही है तो ना पढ़ें, ब्रेक ले लें। जब कहानी आगे बढ़े चेक करते रहें थोड़ा थोड़ा पढ़ के। जब कहानी लगे कि आगे बढ़ गई है तो पढ़ लें, नहीं तो ना पढ़ें। इट्स योर हेडेक, मेरा नहीं है। तो ये हो गई। दूसरी बात जहाँ तक है वॉइस ओवर की बात, वो मैं ख़ुद नहीं करता क्योंकि आजकल गर्मी बहुत होती है और घर में ऐसी कोई पुरसुकून जगह नहीं है। अब भी रात को तकरीबन 12:30 हो रहे हैं और मैं बैठ के कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि दिन में कहीं पर भी पुरसुकून जगह नहीं होती। आजकल लाइट का भी बड़ा मसला चल रहा है और मैं इतना फ्री भी नहीं होता कि पूरा दिन जैसे एक ही चीज़ करनी हो। मैंने बहुत सारे काम करने होते हैं तो इस वजह से टाइम नहीं मिलता। तो जब टाइम हुआ करेगा तो मैं वॉइस ओवर कर दिया करूँगा, वरना नहीं कर सकता मैं। और जहाँ तक बंदा रखने की बात है, इतना तो बड़ा मेरा कोई कारोबार भी नहीं है जो मैं बंदे रखूँ। और किसी से मैं मदद लेता नहीं क्योंकि मुझे लगता है अगर किसी से फ्री में काम लो तो हम उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं और मैं किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहता। जो काम मैं ख़ुद कर रहा हूँ बस वही ठीक है। और अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। पढ़ूँ या रहने दूँ? चलो पढ़ ही लेता हूँ। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज़ कलम अली आतिश, किस्त नंबर 49। ये रिसेप्शन की रात की बात है। वो रिदम को पॉलर छोड़कर अपने ऑफिस में आया था। ऑफिस बिल्कुल खामोश था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो इमारत में दाखिल होकर सीधा अपने कैबिन में गया था। कैबिन की रोशनियां जलाने के बाद वो पावर चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ पर जिब्रान आया। वो मुअद्दब अंदाज में उसके सामने खड़ा होकर रागिब के हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। अज़हर की हालत कैसी है? रागिब ने पेपर वेट को उठाकर कांच के मेज़ पर घुमाना शुरू किया। उसकी सारी तवज्जो पेपर वेट पे थी। जिब्रान ने उसकी बात का जवाब दिया। उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। हम उसे किसी भी तरह की राहत नहीं दे रहे। उसे सिर्फ़ इतना खाना दिया जा रहा है जिससे वो ज़िंदा है। उसे दिन रात अज़ियत दी जाती है। आप आगे बताएं, हमने क्या करना है? जिब्रान ने उससे सवाल किया तो रागिब ने पेपर वेट को थामा जो कांच के मेज़ पर गोल गोल घूम रहा था। उसने पेपर वेट को थाम कर निगाहें ऊपर की और जिब्रान को देखा। रागिब के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उसने कहा, उसे पुलिस के हवाले कर दो, बाकी की ज़िंदगी अब वो वहाँ काटेगा। जिब्रान ने सर को जुम्बिश दी और फिर वो कैबिन से निकल गया और रागिब पेपर वेट को मेज़ पर छोड़ता खड़ा हुआ और खिड़की की जानिब आ गया। वहाँ से पूरा शहर दिखाई देता था। रोशनियों में डूबा कराची पुररौनक लगता था। जिस दिन वो अज़हर को अपने साथ लेकर गया था उसने फ़ैसला किया था कि वो अज़हर को उस दिन छोड़ देगा जिस दिन वो अपनी शादी को सबके सामने कबूल कर लेगा। और आज वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था और वो नहीं चाहता था कि अब किसी भी तरह का गुनाह उसके हाथों से सरजर्द हो, क्योंकि अज़हर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और रागिब को लगने लगा था कि अगर अभी भी उसे ना छोड़ा गया तो वो दम तोड़ देगा। इसीलिए उसने फ़ैसला किया था कि वो अब अज़हर को पुलिस के हवाले कर देगा। उस पे ऐसे ऐसे केस डलवाएगा कि उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। बस उसकी अज़ियत कुछ कम हो जाएगी। वो अगर इंसानियत के नाम पर कुछ कर सकता था तो वो यही था कि अज़हर की अज़ियत में वो कमी कर रहा था, वरना ऐसा कुछ भी करने का वो इरादा नहीं रखता था। जब भी वो अज़हर को देखता था तो उसे रिदम के वो चोटों के निशान याद आ जाते थे। उसके नील ज़ख्म, एक एक ज़ख्म उसे अभी तक याद था। अज़हर के जिस्म पर जो ज़ख्म थे वो रागिब को बहुत कम लगते थे। वो चाहता था कि वो अज़हर को और तकलीफ़ दे। अगर उसे अज़हर की मौत का डर ना होता तो वो ऐसा ज़रूर करता, लेकिन अब उसने फ़ैसला कर लिया था कि बाकी का काम अब पुलिस सर अंजाम देगी। इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी से अज़हर नामी चैप्टर क्लोज़ कर दिया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये चैप्टर इतनी जल्दी उसकी ज़िंदगी से क्लोज़ नहीं होगा।
جیل کی تنگ کوٹریوں میں سلاخیں لکیروں کی مانند آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ برآمدے میں زرد روشنیاں جل رہی تھیں اور سپاہی باہر کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ جیل کے اس حصے میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو دیواروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ ایک گہری خاموشی اور پراسراریت برآمدے سے آگے صحن تھا، جس سے رات سیاہی کی مانند قطرہ قطرہ اس صحن میں گر رہی تھی جس کے چاروں جانب کوٹریاں تھیں۔ تبھی وہ مین دروازہ کھلا جو کوٹریوں کی طرف آتا تھا۔ وہاں سے جوتوں کی آواز سنائی دیتی راہداری میں شور پیدا کرنے لگی۔ چند سپاہیوں نے گردن ترچھی کر کے ان افراد کو دیکھا جو وہاں آ رہے تھے۔ وہ تینوں لوگ تھے، ایک پولیس افسر، دوسرا وکیل اور تیسرا امن، جس کا چہرہ بے حد سپاٹ تھا۔ اس کے بال بڑے بڑے سے ہو گئے تھے۔ چہرے پر موجود داڑھی جو اس نے کبھی نہیں رکھی تھی آج وہ گہری ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں سرخ لکیریں تھیں اور گوشوں میں نمی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے لب سختی سے آپس میں بھجے ہوئے تھے۔ جو معصومیت اور بھول پن کبھی اس کے چہرے پر ہوا کرتا تھا آج وہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ بڑا سا لگنے لگا تھا۔ شاید یہ بالوں کی وجہ سے تھا یا پھر ماضی میں جو کچھ وہ برداشت کر چکا ہے یہ سب اس کا نتیجہ تھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ پولیس افسر اور وکیل سے وہ 2 قدم آگے تھا۔ جس وقت وہ لوگ اظہر کی کوٹری کے سامنے پہنچے تو امن بے ساختہ آگے بڑھا۔ اس نے سلاخوں کو تھام لیا۔ اس کے لب لرز رہے تھے اور وہ اپنے منہ سے الفاظ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے بابا کو آواز دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ناکام ہو رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گول اٹک گیا تھا۔ اس نے تھوک نکلا لیکن پھر بھی اس کے لبوں سے آواز نہیں نکلی تھی۔ جو روشنی برآمدوں میں جل رہی تھی اس سے امن کا عکس بنا اور پھیلتا ہوا وہ عکس اس کے بابا تک پہنچ گیا۔ اظہر نے دھیرے سے چہرہ اوپر کیا اور بھووں کو سکیڑ کر اس اندھیر میں ڈوبے عکس کو پہچاننے کی کوشش کی، اور جیسے ہی اس کی پہچان وہ چہرہ آ گیا تو وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگتا ہوا امن کے قریب آیا۔ اظہر کا وجود بے حد لاغر ہو گیا تھا۔ اتنا سا فاصلہ طے کرنے پر ہی اس کا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ اس کا چہرہ بہت توجہ سے دیکھنے پر سمجھ آتا تھا۔ اس کی آنکھیں گال سوجھے سوجھے سے دکھائی دیتے تھے، ان پر نیل اور زخم تھے۔ بال بڑے بڑے بکھرے سے شانوں تک کے تھے۔ بدن پر میلا سا قیدیوں والا لباس تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے جو امن کے ہاتھ پر موجود تھے۔ مجھے یہاں سے نکال لو، یہ لوگ میری جان لے لیں گے، میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت اذیت میں ہوں، مجھے یہاں سے نکال لو، وہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اپنے ماتھے کو اس نے امن کے ہاتھ کو پھیلا کر اس کی ہتھیلی پر رکھ لیا تھا۔ امن نے دل گرفتی سے باپ کو دیکھا جو کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ امن کا دل اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان سلاخوں کو توڑ کر اپنے باپ کو یہاں سے لے کر چلا جائے۔ لیکن وہ یہ بات جانتا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ کوشش نہیں چھوڑے گا۔ وہ اب میدان میں آیا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ اپنے باپ کے لیے لڑ سکے۔ جو صبح راغب کے بنگلے پر روشن ہوئی تھی وہی صبح شایان کے بنگلے پر بھی موجود تھی۔ زیبا ننگے پیر گیلی گھاس پر قدم قدم چل رہی تھی۔ وہ سلک کی نائٹی میں موجود تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح اس کے شانوں پر جھول رہے تھے۔ چہرے پر میک اپ نہ ہونے کے باعث جھریاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ وہ دھیمے دھیمے سے قدم اٹھاتی لان میں چکر کاٹ رہی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اس کے عقب میں کوئی آیا ہے۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو شایان اس کے پیچھے کھڑا مدھم سا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے مگ تھے۔ تم آج جلدی اٹھ گئے؟ زیبا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ اس کی طرف آ گئی تھی۔ شایان نے شانے اچکائے ایک مگ زیبا کی جانب بڑھایا اور بولا، ہاں بس رات کو میں نے سوچا تھا کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں گا، لیکن ہوٹل سے آنے میں دیر ہو گئی، اسی لیے اب صبح جلدی اٹھ گیا تاکہ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزار سکوں۔ وہ دونوں لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔
ज़ेबा उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराई। मम्मी, आप यहाँ खुश तो हैं ना? शायान ने कॉफ़ी का मग लबों से लगाकर सिप ली और उसे दोबारा मेज़ पर रख कर सवाल किया तो ज़ेबा ने धीरे से शाने उचकाए और बोली, हाँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं ऐसे ही मोहब्बत के लिए भागती रही, पर मेरी असल मोहब्बत तुम लोगों के पास थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक फ़ैसला मुझे तुम दोनों के इतना करीब कर देगा। शायान अपनी जगह से उठा और ज़ेबा के पास आ गया। उसके उकब में आकर उसने ज़ेबा की गर्दन में अपने मजबूत बाजू डाले और उसके शानों पर थोड़ी जमाकर उसने नरमी से अपनी माँ का गाल चूमा। मुझे आपसे हमेशा से ही इतनी ही मोहब्बत थी। मुझे आपको किसी के साथ भी बांटना नहीं था। मुझे वो शख्स कभी भी अच्छा नहीं लगा था। हमारी ज़िंदगियों में उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। वो इतना कहकर रुका और उसने गहरा सांस लिया। फिर सर को झटक वो ज़ेबा के सामने आया। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, आंखें रोशन रोशन दिखाई देती थी। चेहरा बेहद फ्रेश था। उसके घुंघरियाले बाल माथे पर बिखरे बिखरे से थे। वो इस वक्त ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। ऊंची कामत वाला शायान ऐसे खुश था जैसे कोई छोटा बच्चा किसी बहुत पुरानी ख्वाहिश के पूरे हो जाने पर होता है। पर खैर, जो कुछ हो गया अब मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। आज मैं होटल से छुट्टी कर रहा हूँ। आप, मैं और सुहाना बाहर घूमने जाएंगे। अभी मैं जाकर कुछ देर सोऊंगा, फिर शाम में हम तीनों बाहर चलेंगे। आज का दिन मेरी फैमिली का दिन है। बहुत दिनों से मैंने कोई छुट्टी नहीं की थी, लेकिन आज मैं छुट्टी करना चाहता हूँ और उसे खूब इंजॉय भी करना चाहता हूँ। आप रेडी रहिएगा। मैंने सुहाना को रात ही मैसेज कर दिया था। वो जब उठेगी तो पढ़ लेगी। आप भी तैयार रहिएगा। वो कहकर दोबारा कुर्सी पर बैठ चुका था। ज़ेबा ने उसकी बात पर खुश होकर सर इस बात में हिलाया और कॉफ़ी पीने लगी। फिर वो दोनों तब तक वहाँ बैठे रहे जब तक धूप गहरी होती पूरे लॉन में ना फैल गई। शाम की रोशनी धीरे धीरे स्याही में घुलती जा रही थी। आसमान पे जो तारे आज रोशन हुए थे उनकी चमक गहरी थी, अजब सी दिल फरेब। चाँद पूरा था और गोल बड़ी सी बिंदिया की मानिंद रात के माथे पर सजने के लिए तैयार था। सितारे रात का जेवर थे जो वो पहनती नाज से अपने स्याह आंचल को संभालती शहर पर उतर रही थी। उसके अंदाज में शौकपन और हया थी। जब रात शर्माती रागिब चौहान के बंगले पर उतरी तो वह रिधम को लेकर बंगले से निकल गया। रागिब ने तेज़ नीली पोलो टी शर्ट के साथ आसमान रंग जीन्स पहन रखी थी। टी शर्ट से उसके कसरती बाजू झलक रहे थे। फ़्राक सीना नुमाया हो रहा था। उसके वजूद का एक एक नक्श दिखाई देता था। उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू गाड़ी में बिखरी थी। बाल माथे पर खम खाते से मौजूद थे और स्याह आँखों में चमक थी। उसका भी दिल उसी हालत का शिकार था जो हालत इस वक्त रिधम के दिल की थी। रिधम, जो इस वक्त पैसेंजर सीट पर सिमट कर बैठी थी, उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने सफ़ेद फ़्रॉक पहना था जो घुटनों तक का था। बाल खुले नीचे से कर्ल किए थे और उनकी मोटी लटें सामने शानों के ऊपर से सीने पर गिरा रखी थी। आँखों में अमावस जैसा भेद था। लाइनर और मस्कारे ने उन आँखों को मज़ीद वाज़े और नुमाया कर दिया था। बारीक लबों पे वो जब लिप ग्लॉस लगाने लगी तो रागिब ने उसे टोक दिया, कोई गहरा रंग लगाओ। रिधम को आज मालूम हुआ था कि उसके शौहर को गहरे रंग पसंद है। उसने मैरून रंग की चंचल सी लिपस्टिक गहरी करके लबों पर लगाई तो उसके लबों को देखकर वो मबहूत रह गया। बेसाख्ता वो उसके करीब हुआ था। कान में चूड़ी साइज़ की गोल सादी सी बालियों को उसने उंगलियों से छुआ। तुम ऐसे रंग लगाया करो, मुझे अच्छे लगते हैं, प्यास बढ़ जाती है। वो आखिर में ज़ुबानी लहजे से गोया हुआ था। रिधम की खमदार पलकें लरज़ने लगीं। उसका गला सूख रहा था। उसने रागिब के वजूद से उठती हिद्दत को महसूस किया। उसे वो रात का मंज़र फिर से याद आया जब वो उसके दिल को छू रहा था। उसके सिरों पर वो अपना लम्स देता। अचानक जब रुका तो रिधम के वजूद से कैसा धुआं सा उठा था, जैसे वो जल रही थी और किसी ने उस पर सर्द पानी गिरा दिया था। उस सर्दी के एहसास ने उसके पूरे वजूद को बेचैन कर दिया था।
اب بھی جب وہ سب یاد آیا تو وہ بے خودی کا شکار ہونے لگی تھی۔ پیٹ میں بل سے پڑنے لگے اور وہ بے چینی کا شدید احساس وہ اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ دانت بے ساختہ کچکچاتی راغب کے قریب ہو کر اس کے وجود کی اٹھتی مہک کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے اونچی بلیک ہیلز پہنی ہوئی تھیں جس کے باعث اس کا قد مزید اونچا ہو گیا تھا۔ نازک سراپا اور اونچی سی قامت راغب کے شانوں تک کی تھی۔ وہ چہرہ اٹھا کر اس کے سیاہ آنکھوں میں ڈوبتی اس کے اور قریب ہوئی اور سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ چلیں، اسے لگا اگر اب اس نے جانے کا نہ کہا تو وہ آج باہر نہیں جا سکے گی۔ اس کی خود کی حالت خراب ہونے لگی تھی اور راغب کے جذبات کا تو وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ راغب نے اس کے کہنے پر سر کو جنبش دی تھی اور پھر وہ اسے لے کر بنگلے سے نکل گیا تھا۔ وہ دونوں پہلے شاپنگ مال آئے تھے۔ وہاں چند دکانوں پہ پھرنے کے بعد ردھم کو خریدنے لائق کچھ بھی نہ لگا۔ راغب اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ تو لے لے، لیکن ردھم کے پاس سب کچھ تھا۔ اسے یہاں آنا فضول لگا۔ وہ دونوں ایسے ہی آگے بڑھ رہے تھے جب راغب نے رک کر ردھم کی کلائی تھامی۔ اس کا رخ دکان کی جانب تھا جس کے شیشے کے پار ایک پتلا بلیک سادی میرون میکسی پہنے کھڑا تھا۔ وہ ٹخنوں تک کی تھی، گلا تھوڑا سا گہرا تھا اور آستینیں آدھی تھی۔ میکسی کے زیادہ گھوم نہ تھے، بس چند چنٹیں تھیں جو آگے اور پیچھے موجود تھیں۔ راغب نے ایک نظر ردھم کو دیکھا، پھر وہ اسے لے کر دکان میں چلا گیا تھا۔ راغب اس کا ڈریسنگ روم کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو اس نے چہرہ اوپر کیا اور وہ ساکت رہ گیا۔ ردھم اب مکمل لگتی تھی۔ وہ میرون میکسی اس پہ خوب جچ رہی تھی۔ اس کے وجود کے نشیب وضاحت سے راغب پر عیاں ہو رہے تھے۔ ایک ہیلپر بھی ردھم کے ساتھ موجود تھی جس نے اس کی ہلکا سا ٹچ اپ کرنے میں مدد کی تھی۔ اس کے کانوں میں اب ڈائمنڈز تھے جو جگر جگر کر رہے تھے۔ نازک کلائیاں جو خالی تھیں اب ان میں بھی باریک چوڑیاں تھیں جن میں ڈائمنڈز چمک رہے تھے۔ انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں، ناخنوں پہ میرون نیل پینٹ لگا ہوا تھا جو اس وقت چمک رہا تھا۔ ہیلز اس لباس کے ساتھ میل کھا رہی تھی۔ ردھم کے گلے میں باریک گولڈ کی چین تھی جس میں ایک خوبصورت سا روبی گولڈ میں لپٹا جھول رہا تھا۔ راغب بے ساختہ آگے آیا۔ اب تم مکمل لگتی ہو، اتنی مکمل کہ میرا تم پہ سے نگاہیں ہٹانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ اسے لے کر ڈریسنگ روم کی طرف کو ہوا ہیلپر جا چکی تھی۔ اب اس وقت وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ راغب نے ردھم کے کانوں میں جھولتے ڈائمنڈ سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے بال سمیٹ رہا تھا۔ جب ردھم کی گردن کو اس کی پرتپش سانسوں نے چھوا تو وہ بے ساختہ بولی، راغب یہاں۔ اس کے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ یہاں کیا؟ یہ مال ہے گھر جا کر۔ وہ بس یہی کہہ سکی۔ راغب نے رک کر چہرہ اوپر کیا۔ مال ہے تو کیا ہوا؟ کوئی آ جائے گا، کوئی نہیں آ سکتا۔ راغب اب اس کی گولڈ کی چین کو انگلی سے چھوتا، اپنی انگلی کو حرکت دیتا آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ پبلک پلیس ہے، پلیز۔ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا؟ وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ شرما گئی۔ اگر تم کہو تو میں یہ مال ابھی کے ابھی خالی کروا سکتا ہوں۔ اس نے خمار میں ڈوبی سیاہ آنکھوں کو ردھم کے مومی چہرے پر مرکوز کر کے کہا۔ ردھم کے لبوں کے کنارے مسکائے۔ وہ جانتی تھی یہ مذاق ہے۔ اس مال کا مالک آپ کا دوست ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ راغب نے سرنامے ہلایا۔ نہیں، اس مال کے مالک کی بیوی میری جان ہے۔ ردھم کو اس کی بات پہ جھٹکا لگا۔ اس نے ایک دم سے راغب کو پیچھے کیا۔ محبت کا فسو جو ان کے درمیان برپا تھا ایک دم سے ہی ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ازلی بیویوں کی طرح بولی۔ راغب نے انجان بن کر شانے اچکائے۔ کیا میں نے کچھ کہا ہے؟ لبوں کو گول کر کے وہ سیٹی بجانے لگا۔ ردھم آگے ہوئی۔ اس نے راغب کا رخ اپنی جانب کیا۔ ابھی آپ نے کچھ کہا تھا کہ اس مال کے مالک کی بیوی کے ساتھ آپ کا افیئر ہے۔ وہ باقی کی بات خود سے بنا چکی تھی۔ راغب کو اس کی سمجھداری پر جھٹکا لگا، لیکن وہ سنبھلا اور بولا، بالکل۔ ردھم کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ اس مرد کو کتنی عورتوں کے ساتھ بانٹے۔
ماہ رخ اور زیبا کم تھیں جو ایک اور کیا راغب اتنا برا انسان ہے اتنی لڑکیوں کے ساتھ انوالو۔ ردھم کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ اس کا دل کیا وہ اپنا سب کچھ نوچ کر پھینک دے اور زور زور سے روئے۔ راغب نے اس کے تاثر بدلتے دیکھے تو وہ بے ساختہ بولا، رونا نہیں ہے، اگر آپ گھر چلیں، مجھے اب اور یہاں نہیں رہنا۔ اسے بولا بھی بڑی مشکل سے گیا۔ راغب کو دھکیلتی وہ میکسی سنبھالتی جانے لگی کہ راغب نے اسے پکڑا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مرنے، وہ چلا کر بولی۔ راغب نے اسے خفگی سے دیکھا۔ گندی باتیں مت کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنی عورتوں کے ساتھ انوالو ہیں، میرا نمبر پتہ نہیں ان میں سے کون سا ہے، اور مجھے آپ کی محبت کبھی ملے گی بھی یا نہیں۔ آپ سے محبت کرنے سے بہتر تھا میں خودکشی کر لیتی۔ وہ اب بس رونے ہی والی تھی۔ راغب کے لب بے ساختہ بھج گئے۔ فالتو کی باتیں مت کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دیں، گھر لے چلیں۔ وہ گھر جا کر رونا چاہتی تھی۔ راغب نے اس کے دونوں شانوں کو تھاما اور اسے اپنے مقابل کیا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، میری بات کو تم کبھی سمجھداری سے سمجھو گی بھی یا نہیں؟ راغب نے تھوڑے سے سخت لہجے میں کہا تو ردھم کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ میں سمجھ گئی ہوں، آپ بس رہنے دیں، ردھم بولی تو راغب نے فوراً کہا، اگر آنکھوں سے آنسو نکلا تو خدا کی قسم کھا رہا ہوں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ میں تمہیں رلانے لایا ہوں یا بے وقوف لڑکی؟ میں نے کہا کیا ہے؟ یہی کہ آپ کا افیئر اس مال کے مالک کی بیوی کے ساتھ ہے۔ راغب نے اس کی گردن دبوچی۔ گرفت نرم تھی لیکن ردھم کا سانس اٹک گیا۔ تم جانتی ہو اس مال کا مالک کون ہے؟ ردھم کی تو جان ویسے ہی نکل چکی تھی، وہ ہاں نہ بھی نہ کر سکی۔ راغب نے اس کی گردن کو چھوڑا اور برہم نگاہ ڈال کر اس سے رخ موڑ لیا۔ یہ مال میرا ہے، اس مال کے مالک کی بیوی یعنی تم، جو میری جان ہے۔ اس نے اب ٹھیک الفاظ میں اپنی بات واضح کی تو ردھم کو شوق لگا۔ کیا؟ کچھ نہیں، ایک بار پھر بتائیں۔ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ نہیں بتا رہا، پہلے بھی تو بہت کچھ گیس کر چکی ہو، اب اور کر لو۔ وہ ناراضی سے گویا ہوا۔ ردھم نے اس کے مضبوط شانوں کو تھام کر اپنے سامنے کیا اور مشکوک لہجے سے بولی، یہ مال آپ کا ہے؟ راغب نے جواب نہ دیا، لیکن اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور غصہ ردھم کو جواب دے رہا تھا، لیکن پھر بھی راغب نے لب وا کیے۔ یہ مال میرا ہے، یہاں کا اسٹاف میری عادت جانتا ہے کہ مجھے وی آئی پی پروٹوکول نہیں چاہیے ہوتا، اور آج تو میں ویسے بھی تمہارے ساتھ تھا، تو میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھ سے سلام کرنے آئے، میرا ایک لمحہ بھی لے۔ یہ وقت تمہارا تھا اور تم۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ردھم سخت شرمندہ ہو گئی تھی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ راغب یہ کہنا چاہتا ہے، میں معافی مانگوں؟ وہ شرمندہ ہو کر بولی۔ راغب کا ناک پھولا ہوا تھا۔ تم کتنی جلدی مجھے آوارہ قرار دے دیا، جبکہ میں تمہارے بعد اب کسی کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہیں ابھی تک اپنا مقام ہی پتہ نہیں چلا۔ مجھے تمہارے سامنے اپنا سب کچھ نہیں کھولنا چاہیے تھا، خاص کر ماہ رخ کی کہانی۔ تم نے اسی بنیاد پہ یہ سوچا ہے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کسی کو بیوی رکھتا ہوں اور کسی سے اپنی نفس کو تسکین دیتا ہوں، اور میرے نفس کو تسکین دینے والی تیسرے درجے کی تم میری بیوی ہو۔ تم نے اتنا گھٹیا سوچا مجھے لے کر؟ وہ سخت ہرٹ ہوا تھا۔ ردھم نے یہی کچھ سوچا تھا، تم مجھ سے محبت کر کے پچھتا رہی ہو۔ وہ آخر میں بول کر گہرا سانس بھرتا بالکل چپ ہو گیا۔ ردھم کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ راغب آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو۔ راغب نے اس کا بازو دبوچا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، لیکن ردھم اس کی آنکھوں میں پنپتے غصے سے خائف ہو کر سسکاری تھی۔ بتاؤ، کون سا مقام چاہیے تمہیں میری زندگی میں؟ وہ دانتوں پر دانت جما کر بولا تھا۔ ردھم کا دماغ معاف ہو گیا تھا، دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھر سے رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اسے اپنا بازو چھڑوانا چاہتی تھی۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، وہ اتنے وثوق سے بولا کہ ردھم کا چہرہ جھک گیا۔ اوپر دیکھو، وہ غرایا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اوپر دیکھو، میری آنکھوں میں۔ وہ اسی انداز میں دبا دبا سا دھاڑا تو وہ سسکی۔
میں نہیں دیکھوں گی، مجھے آپ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھنا۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ اگر تم روئی نا ردھم، تو آج کی رات تمہاری خیریت نہیں۔ جو کچھ میں محبت سے کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں وہ پھر میں تمہارے ساتھ ایسے کروں گا کہ تم پچھتاؤ گی اور اس وقت چیخ چیخ کر آنسو بہاؤ گی، لیکن میں نہیں رکوں گا۔ وہ دھمکی امیز لہجے سے گویا ہوا تو ردھم نے کانپتے ہوئے چہرہ اوپر کیا۔ راغب کے چہرے پر سختیاں پھیلی تھیں۔ ردھم کی لرزتی پلکوں میں آنسو بے تابی سے مچل رہے تھے۔ پلیز غصہ نہ کریں، میں اب ایسی بات نہیں کہوں گی، وہ ہار مان کر بولی۔ راغب نے اسے ایک دم سے چھوڑ دیا۔ اس کی جانب سے رخ موڑ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ خود کو کمپوز کرتا وہ ردھم کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ ردھم آہستگی سے آگے بڑھی اور اس کی پشت سے لگ گئی۔ بازوؤں کو پھیلا کر وہ اس کے سینے پہ رکھ چکی تھی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ آئی ایم سوری، وہ پھر سے بولی۔ راغب چند پل خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تمہارا میری زندگی میں اب کیا مقام ہے یہ تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا، اور آئندہ مرنے کی بات مت کرنا، ورنہ مجھے تمہیں مارنے میں بالکل بھی دکھ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اور تیسری بات، تم لاکھ پچھتاتی رہو اپنی محبت کرنے پہ، لیکن میں اب تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ تم میری ہو، تمہاری سانسیں میری ہیں، دل میرا ہے، دل کی ہر دھڑکن میری، اور تمہارے ہر حصے پہ میرا حق ہے جس میں میں داخل ہوں گا، شدتیں بھروں گا۔ تمہارے دل میرا ہے، بس میرا، راغب چوہان کا، وہ کہہ کر پلٹا اور شدت سے اس کے میرون لپسٹک سے رنگے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا آخری حد تک اس کی سانسیں اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ ردھم کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی تھی۔ اس نے راغب کی شرٹ کو شانوں سے سختی سے دبوچ لیا۔ وہ نڈھال پڑتی جا رہی تھی، اس کا سانس اکھڑتا جا رہا تھا۔ راغب نے جب اس کی غیر ہوتی حالت کو محسوس کیا تو اس کے نچلے لب کو سختی سے دانت میں دبا کر وہ اس کی سسکی نکلواتا دور ہو گیا۔ یہ سزا کا ایک چھوٹا سا ڈیمو تھا۔ اگلی بار کی سزا ایسی ہوگی کہ تم چلنے کے لیے میری باہوں کا سہارا لوگی۔ وہ اب خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ ردھم کو سینے میں بھر کر وہ اس کی بھاری سانسوں کو سہلا رہا تھا، ردھم کی پشت کو تھپک رہا تھا، اور ردھم نے دوبارہ سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں تھام لیا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔